عمران خان کا جو قصور ہے وہ یہ ہے، آپ نے ایک انٹرویو دیکھا ہوگا کہ وہ چیلوں کو اس کے گھر سے 1.25 کلو گوشت پھینکا گیا، یہاں 20 ارب روپے کا کیس معاف کروا کے شہباز شریف گھر چلا گیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ صاف ستھرا آدمی ہے، اور جس نے کوئی 20 روپے والا گوشت پھینکا یا 1020 والا گوشت پھینکا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی ڈرامے کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد کردار کشی کی ناکام کوشش ہے، اس لیے کہ اس طرح کی کردار کشی کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بی بی کی تصویریں پھینک کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کے جو بڑے تھے انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں جو کچھ کہا ہوا ہے گجرانوالے میں وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ جو دوسرا پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج ہدایات جاری کی ہیں کہ ہر سیٹ الیکشن لڑے گی پاکستان تحریک انصاف، ہم بھرپور طریقے سے الیکشن میں جائیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف نے بنائی تھی کہ کس طرح سے ہم نے کب امیدوار کیسے ہمارے امیدوار سامنے آئیں گے، اس اسٹریٹجی کو انہوں نے اپروو کیا ہے۔ دوسری انہوں نے ووٹرز کے نام پیغام جو دیا ہے وہ 3 نقطوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا نقطہ اس کا یہ ہے کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اس کو آپ 8 فروری نہ سمجھیں، یہ الیکشن نہ سمجھیں، یہ ہم مسلسل غلامی جو کرتے چلے آ رہے ہیں ایلیٹ مافیاز کی، اس غلامی سے نکالنے کے لیے جد و جہد ہے۔ اور جو دوسری بات ہے اس کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جو بلڈنگ ہے آپ کے سامنے اور ہمارے پیچھے، اس بلڈنگ کو ہم کیا کہیں؟ اس کو ہم دارالانصاف کہیں، اس کو ہم جوڈیشل کمپلیکس کہیں، اس بلڈنگ میں عام عدالت بھی ادھر ہی آتی ہے، اس بلڈنگ میں ریمانڈ ہوتا ہے، اس بلڈنگ میں جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، اس بلڈنگ میں تاریخ پڑتی ہے، اس بلڈنگ میں جو جوڈیشل ریمانڈ کے علاوہ جو ایف آئی اے ہے اس کا ریمانڈ ہوتا ہے، اس بلڈنگ میں نیب کا ریمانڈ ہوتا ہے۔ یہ پورا پاکستان اٹھا کے یہاں اس بلڈنگ کے اندر بند کر دیا گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ قیدی عمران خان ہے، یہ پورا نظام قیدی ہو گیا یہاں جو کرمنل ڈسپنسیشن جسٹس کا نظام ہے وہ پورا۔ اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن صاحب، سپریم کورٹ نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہوا ہے 1 سے زیادہ ججمنٹ میں۔ سپریم کورٹ کا پیغام یہ ہے کہ نہ آپ عدالت ہیں، نہ آپ ٹریبونل ہیں، نہ آپ عدالت ہیں، نہ آپ ٹریبونل ہیں، اس لیے آپ کس طرح سے اٹھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، وہ اٹھ کے کہتا ہے میں جیل میں بھی عمران خان کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں؟ آپ کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے؟ آپ پروڈکشن آرڈر دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان باہر نکلے، اس کی تصویر سے کم از کم کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی تقریر سے بھی کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے سوائے ان کے جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تیسری اور آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ حد سے گزری ہوئی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی جگہ ہمارے جتنے لوگ کے پی کے لوگوں کو، کے پی کے ووٹرز کو، کے پی کی لیڈرشپ کو، ورکرز کو عمران خان نے شاباش بھیجی ہے اور سلام بھیجا ہے جو میں ان تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ جن حالات میں باہر نکلے ہیں، پنجاب بھی نکلے گا، سندھ بھی نکلے گا، بلوچستان بھی نکلے گا، گلگت بھی نکلے گا، اے جے کے بھی نکلے گا، لیکن الیکشن کمیشن کو مقدمات میں پھنسانے کے لیے جو آج بھی ایک پٹیشن گئی تھی، ان پٹیشنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ آپ فوری طور پہ شیڈیول اناؤنس کریں۔ شیڈیول اناؤنس کریں گے تو آئین میں لکھا ہوا ہے جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ آپ کے ماتحت ہو جائے گی ٹل دی الیکشن، اس لیے فوراً شیڈیول اناؤنس کریں، فوراً ہمیں جلسوں کی اجازت دیں، فوراً جو ہمارے گرفتار شدہ لوگ ہیں ان کی رہائی کا آپ آرڈر جاری کریں، اور فوراً آپ کہیں کہ جو الیکشن لڑنا چاہے گا اگر اس کے پاس ایک عدالت کی کسی جگہ سے کوئی اجازت نامہ ہوگا بیل کی صورت میں یا پری ارسٹ بیل کی صورت میں یا پروٹیکٹیو کی صورت میں تو آپ آرڈر جاری کریں، اس کو گرفتار کسی نامعلوم مقدمے میں نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ایک پارٹی نے صرف تیاری مکمل کی ہوئی ہے اپنی، صرف ایک پارٹی ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس ایک پارٹی کا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے خلاف انہوں نے کوئی نہ کوئی انکوائری، کوئی نہ کوئی پروب، کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن نہ شروع کی ہوئی ہو، اور صرف ایک بندے کے لیے سارا نظام یہاں چل کے آتا ہے۔ یہ پوری
पाकिस्तान की कौम की तौहीन है कि किसी के पास और कोई काम नहीं बचा, सिर्फ इमरान खान को प्रोसिक्यूट करना है। इसके बावजूद ये इमरान खान का पैगाम है वोटर्स के लिए कि 8 फरवरी ये आज कल फिर उन्होंने 4 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ा दिया है। ये बिजली बम रोज मार रहे हैं, ये गैस नहीं है, गैस बम मार रहे हैं, ये महंगाई बम मार रहे हैं। इन सारे बमों का मुकाबला करने के लिए आपने बला बम चलाना है इंशाअल्लाह। जोता साहब, एक तो आप बताइएगा आज की जो समाअत हुई है अर्ली हेयरिंग की कि ये दरख्वास्त जमानत, इसके ऊपर दलाइल क्या थे, क्या मुकम्मल दलाइल दिए गए या आइंदा समाअत पर भी तलब किए गए? बहुत शुक्रिया आपका। आज तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब की जो प्री अरेस्ट बेल है, जो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिस्टोर की थी, उसकी तारीख लगी हुई थी। ये ओरिजिनली कल केस लगा हुआ था और इसको कोर्ट ने नेक्स्ट वेडनेसडे यानी 13 तारीख के लिए एडजर्न किया था। और कल नैब की तरफ से बार बार ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ये केस जो है वो आप जल्दी इसको फिक्स करें, लेकिन अदालत की जानिब से उनकी इस्तदा को नामंजूर किया गया और इस केस को 13 तारीख म्यूचुअली कंसेंट के साथ, यानी हमने भी इसको कंसेंट दी और उन्होंने भी माना कि ठीक है 13 तारीख को इसके ऊपर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। लेकिन हमें बहुत सरप्राइज हुआ कि रात को अदलिया का जो इस अदालत का जो नुमाइंदा है एक, उसकी तरफ से हमें कॉल मौसूल हुई कि अदालती औकात के बाद एक दरख्वास्त दायर की गई है नैब की जानिब से, जिसमें जज साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस पर समाअत कल सुबह 11 बजे यहाँ पे होगी। और आज उसी दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी। हमें कल शायद ये बताया गया था कि आप तैयार होके आएँ और फाइनल आर्गूमेंट्स दें, लेकिन आज आकर यहाँ मालूम हुआ कि ये सिर्फ अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त है, जिसके ऊपर आज हमने कोर्ट को बताया कि हमारे जो कौंसल हैं लतीफ़ खोसर साहब, इस केस के लीड कौंसल वो हैं, वो आज अवेलेबल नहीं है। और मजीद जो है जमानत की नहीं है जी, जमानत की। और अब हमारी इस्तदा पर फिर से जो है वो इसको 13 तारीख की बजाय इसको दोबारा नैब की इस्तदा के मुताबिक इसको 11 तारीख के लिए फिक्स किया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में ऐसी अर्जेंसी रातों रात क्या आ गई। हम ये सवाल अदालत से भी पूछा है और ये सवाल पूरी कौम भी पूछ रही है कि क्या जल्दी आ पड़ी है कि आधी रात को फिर से अदालत लगाई गई और आधी रात को फिर से जो है वो नोटिस जारी किए गए। और ये कौन से कानून और कौन से ज़ाब्ता फौजदारी में लिखा हुआ है कि आप आधी रात को फ़ोन करके जो डिफेंस काउंसिल हैं उनको आप मतला करेंगे। उनके पास उनके अपने कहने के मुताबिक सबकी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वो भी सारी नाकाम हो गई। उस नाकामी के बाद अब जो पाकिस्तान का वोटर है उसने एक डिसीजन किया। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का डिसीजन नहीं है, ये पाकिस्तान के वोटर का डिसीजन ये है कि वोट को इस दफा हम इज्जत देंगे। नवाज शरीफ तो झूठे वादे करता रहे, हम इज्जत देंगे वोटर। और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री यकतरफा इंशाअल्लाह अजीज ये इलेक्शन है, इसमें इमरान खान की कामयाबी है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।